نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہادی عرب نہ تھے بلکہ ہادی عالم تھے اور رحمت للعالمین تھے اور سید الاولین والآخرین تھے۔ آنے والی تمام نسلوں تک کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی جانب سے لوگوں تک پہنچا دیا کہ لوگوں جو بھی فاسد خیالات ہیں میں اس کا رد کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صاف اور شفاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ سفر آج جو ہے اسلامی مہینے میں سے سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے کے اندر برکت نہیں ہوتی اور سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر سفر کے مہینے میں ہم کوئی خوشی کی تقریبات کرتے ہیں، خوشی کا کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اور یہ کام بیکار ہو جاتا ہے۔ کوئی کاروبار آپ کر رہے ہو تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کو سفر کے مہینے میں شروع نہیں کرنا ہے، کسی بھی دکان کی افتتاح یا اوپننگ ہمیں سفر کے مہینے میں نہیں کرنا ہے۔ اور خصوصاً لوگوں کا یہ تصور ہے کہ سفر کے شروع کے 13 دن یہ منحوس ہے، اور وہ جو ریزن پیش کرتے ہیں، وجہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ سفر کے مہینے میں رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ ایک غلط تاریخی روایات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے 13 دن بیمار رہے تھے، اس لیے یہ 13 دن منحوس ہے۔ ان دنوں میں ہمیں نہ کوئی شادی کرنی ہے اور نہ ہی کوئی خوشی کی تقریبات کرنی ہے، نہ کسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، بلکہ اپنے گھروں میں رہنا ہے، کہیں سفر پر بھی نہیں جانا۔ یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی اس کا رد فرما دیا، اس کی تردید فرما دی، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ، چھوت چھات والی بیماری کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی بیماری ہے اور بیمار شخص کے پاس کوئی بیٹھ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی بیٹھنے کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا لا عدوى، چھوت چھات والی بیماری کا تصور اسلام میں نہیں ہے، ولا طیرۃ، اور نحوست کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت، یہ اسلام کے اندر تصور نہیں ہے کہ وہ وقت یا وہ مہینہ یا وہ سال منحوس ہو۔ اسی طریقے سے ولا حامۃ، اور آپ نے فرمایا الو، یہ بھی منحوس نہیں ہے۔ آپ کے سامنے سے سروں کے اوپر سے اگر الو گزر جاتا ہے تو وہ بھی منحوس پرندہ نہیں ہے۔ اور آپ نے اسی طریقے سے فرمایا ولا نوء، اور نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہے، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ آپ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے۔ پس منظر کیا ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جہاں پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہ مشرکین مکہ تھے کہ جو بالکل جاہلانہ رسم اور خیالات کے تھے۔ وہ معاشرہ بالکل جاہل معاشرہ تھا، ان کے اندر کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اور اس معاشرے کے اندر ایسی بیجا رسومات بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ لوگوں کے اندر یہ خیالات بہت زیادہ عام ہو گئے تھے، اور وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور وہ لوگ عدوہ والی بات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ چھوت چھات والی بیماری یہ پائی جاتی ہے۔ اگر ہم بیمار شخص کے پاس بیٹھ جائے تو بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر الو ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گیا تو یہ الو منحوس ہے، ہم پھر کہیں جائیں گے نہیں۔ اہل عرب کا یہ رسم تھا کہ اگر وہ کہیں سفر پر جایا کرتے تھے تو پہلے ایک پرندہ اڑایا کرتے تھے۔ وہ پرندہ اگر دائیں جانب اڑ جاتا تھا، رائٹ ہینڈ پر، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ سفر مبارک ہے، سفر کرنا چاہیے۔
اور اگر وہ پرندہ لیفٹ ہینڈ میں بائیں جانب اڑ جاتا تھا تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سفر منحوس سفر ہے، یہ سفر بے برکت سفر ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، یہ سفر خیر کا سفر نہیں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے پیغام دے دیا کہ لا عدویٰ، چھوت چھات والی بیماری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسبب الاسباب، سبب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔